آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام آج 8 اگست 2026 کو UK کے وقت کے مطابق 2 بجے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز حمدیہ کلام سے کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ حمدیہ کلام توفیق احمد صاحب نے پڑھا ہے۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی رہے، ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھیں وہی رہے، ہے تیرے
دیدار کا ہے جب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہیں رہ ہے تیرے دیدار کا۔ ہم سن رہے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ حمدیہ کلام۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی قلم سے نکلا ہوا ہے۔ آواز ہے ندیم مزاحد صاحب کی اور کلام ہے بہت ہی معروف، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ ناظرین کرام، ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام سن رہے تھے، جو 1907 میں قادیان کے عاریہ اور ہم جو حضور کی تصنیف لطیف ہے اس میں شائع ہوا۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم محمد یعقوب خان اور نجمہ خان ان کی فرمائش جو کہ ٹورانٹو کینیڈا سے ہیں، اسی طرح حارث محمود جرمنی سے، اور اسی طرح شاہ پور کرناٹکا سے صبا انجم صاحبہ، ان کی فرمائش پر ہم ایک نظم پلے کریں گے۔ یہ صبا انجم صاحبہ کے بارے میں بتاتے چلیں، یہ کہتی ہیں کہ پہلی بار یہ فرمائش کر رہی ہیں اور حضور کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتی ہیں۔ نظم ہے مبارک ظفر صاحب کی، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، آواز ہے طاہر خالد صاحب مربی سلسلہ۔ خلافت ہے
آسمانی خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے، قیام امن کی ضامن یہی ہے، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، قیام امن کی ضامن یہی ہے، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، ولی پیر و مجدد ہیچ سارے، خلافت سب پہ حاوی بالا تر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے۔ ہم سن رہے تھے مبارک احمد ظفر صاحب کا کلام خلافت ہے انعام آسمانی۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلی جو نظم ہے وہ ہے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں۔ اس کی فرمائش کی ہے البنی USA سے مہرین صبا صاحبہ نے۔ اسی طرح فیروز احمد صاحب اپنے اہل خانہ عطیہ کوثر صاحبہ، امت الکافی، تبریز احمد، پرویز احمد، ان کے ساتھ کالواں قادیان انڈیا سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کی فرمائش پر ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ یہ نظم پہلی مرتبہ انتخاب سخن میں اس آواز میں ریکارڈ کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں، چین دل آرام میں جاؤں پاؤں کہاں۔ ٹھیک ہے، کوئی در اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے۔ میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں، یا نگر رو
یا نگر روؤں کہاں روؤں بتا، یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر، کس کے آگے اور پھیلاؤں کہاں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر، کس کے آگے اور پھیلاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، جاں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی، سر کو پھر میں اور ٹکراؤں کہاں، جاں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی، سر کو پھر میں اور ٹکراؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون غم خواری کرے تیرے سوا، بار فکر و حزن لے جاؤں کہاں، کون غم خواری کرے تیرے سوا، بار فکر و حزن لے جاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، دل ہی تھا سو وہ بھی تجھ کو دے دیا، اب میں امیدوں کو دفناؤں کہاں، دل ہی تھا سو وہ بھی تجھ کو دے دیا، اب میں امیدوں کو دفناؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں۔
ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت کلام، اور یہ جو نظم ہے اس کا آغاز بھی کتنا ہی خوبصورت تھا. اب تک اس کو سن کر اس کا لطف جو ہے وہ آ رہا ہے. جب انشاءاللہ یہ نظم یوٹیوب پہ آئے گی، امید ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ خاکسار کیا عرض کر رہا ہے. اگلی جو نظم ہم آپ کی خدمت میں پلے کریں گے وہ ہے زندگی خواب پریشان سے بیدار ہوئی، پھر یہاں شمع خلافت کی زیاں بار ہوئی. آواز ہے مصور احمد صاحب کی، اور اس نظم کی فرمائش کی ہے نرگاؤں اڑیسہ سے وسیم انصر صاحب، جو افتخار احمد صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ مربی سلسلہ ہیں. اسی طرح بیلنسیا اسپین سے اظہر احمد، ربوہ سے امت السلام راحت اور امت القدوس فرید، اور لندن سے سمینہ صادق، اور جرمنی سے عطاء الشکور، عطاء الصمد اور مبین احمد نے. زندگی خواب پریشان سے بیدار ہوئی، پھر یہاں شمع خلافت کی ضیاء بار ہوئی، پھر سے پروان جلے روشنی غمخوار ہوئی، روح تجدید وفا نغمہ سرا ہونے لگی، دل ہوئے سجدہ گناہوں دو ثنا ہونے لگی، روح تجدید وفا نغمہ سرا ہونے لگی. خوف کی ساعت بے رنگ ادھر آئی گئی، ہوئے تحلیل وساوس کے ہوئے لے بھی سبھی، تخت جانا پہ چمک اٹھی نئی شان کئی، پرچم نور لیے مہر منور ابھرا، ہر کرن جس کی دعا جیسی وہ پہ کر ابھرا، پرچم نور لیے مہر منور ابھرا. قریائے یار تو دائم یوں ہی آباد رہے، اپنے محمود سے مسرور رہے، شاد رہے، اور طاعت کے سوا کچھ نہ ہمیں یاد رہے، کیمیا ہونے کے رستے میں قدم دھرنے کا وقت پھر آیا، درست اپنی صفے کرنے کا، کیمیا ہونے کے رستے میں قدم دھرنے کا. ناظرین کرام، ہم یہ بہت ہی خوبصورت کلام سن رہے تھے. جو اگلا کلام ہم آپ کی خدمت میں پلے کریں گے وہ ہے ثاقب زیروی صاحب کا کلام. تاریکی شب سے پھوٹ رہیں یوں خواب سحر کی تعبیریں، ظلمت کا ازالہ کرنے کو ہر سمت سے لپکیں تنویریں. اعجاز احمد صاحب نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کی فرمائش کی ہے حالہ مبشر صاحبہ ربوہ سے، اور عاصم کھوکھر صاحب ٹورانٹو کینیڈا سے. آئیے اس کو سنتے ہیں. شب سے پھوٹ نہیں یوں خواب سحر کی تعبیریں، ظلمت کا ازالہ کرنے کو
ہر سمت سے لپکیں تنویریں، خوشبو تبسم چین سکینہ موت بھی جن کے ہونٹوں سے، خوشبو تبسم چین سکینہ موت بھی جن کے ہونٹوں سے، ان دیوانوں کو تکتی ہیں حیرت سے ستم کی زنجیریں، ہر جبر پہ خندہ پیشانی، ہر جور پہ کیف روحانی، ہر جبر پہ خندہ پیشانی، ہر جور پہ کیف روحانی، گرتی ہیں خدا کے بندوں پر پھولوں کی طرح سے شمشیریں، مرعوب نہ ہوں گے دل ان سے، سب اپنی دیکھی بھالی ہیں، مرعوب نہ ہوں گے دل ان سے، سب اپنی دیکھی بھالی ہیں، یہ زہر میں ڈوبی تحریریں، انگارے اگلتی تقریریں، جو کل تھا منظر آج نہیں، جو آج ہے کل دھندلائے گا، جو کل تھا منظر آج نہیں، جو آج ہے کل دھندلائے گا، دیکھی ہیں بہت ثاقب ہم نے یہ رنگ برنگی تصویریں۔ ہم سن رہے تھے ثاقب زیروی صاحب کا کلام جو بہت ہی اثر انگیز کیفیت ہم پر طاری کر رہا تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام۔ 2 ہفتے پہلے جلسہ سالانہ UK ختم ہوا اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد جلسہ سالانہ جرمنی ہوگا، دیگر جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے انتخاب سخن آپ کی خدمت میں پیش کرے گا ایک ترانہ جس میں جلسے کے احوال کا ایک لحاظ سے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اسام احمد اور رانا محمود الحسن نے اس ترانے کو پڑھا ہے اور اس کی فرمائش کی ہے ثانیہ وکیل صاحبہ، جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ پروگرام سن رہی ہیں پاکستان سے۔ اسی طرح جرمنی سے عطیت الیاسر، رضا یاسر، عائزہ یاسر، مائزہ یاسر اور اپنے دادا جان دادی جان ریاض اظہر اور امت الحفیظ صاحبہ فیصل آباد کا بھی کہتے ہیں کہ نام لے دیں، اور اسی طرح ان کے نانا نانی شیخ مبارک احمد اور امت المتین، یہ سارے کے سارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
آئیے جلسہ ترانہ کو مل کر سنتے ہیں۔ ہو منزل مبارک رستہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ ہے شکر مولا واجب مہدی کے مہماں ہو، ہے شکر مولا واجب مہدی کے مہماں ہو، اے شاملین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ تاروں کی انجمن میں تم کہکشاں میں پہنچے، تاروں کی انجمن میں تم کہکشاں میں پہنچے، جب تک رہو وہ ہفتہ عشرہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ احمد کی سب دعاؤں سے جھولیوں کو بھرنا، احمد کی سب دعاؤں سے جھولیوں کو بھرنا، جتنا سمیٹ لو تم حصہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ جلسے کی برکتوں سے امن و سکون پاؤ، جلسے کی برکتوں سے امن و سکون پاؤ، پھر ایک بار رب کا تحفہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ کامل نبی کی ثانی باست جہاں ہوئی ہے، کامل نبی کی ثانی باست جہاں ہوئی ہے، فیضان ایزدی کا چشمہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ آثار سب فنا ہو گردے سفر کے رخ سے، آثار سب فنا ہو گردے سفر کے رخ سے، جو تازگی جگا دے خطبہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک، اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ حضرات کرام، ہم سن رہے تھے جلسہ ترانہ اے عازمین جلسہ جلسہ تمہیں مبارک۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ مرتضیٰ منان صاحب نے پڑھا ہے، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ اس کی فرمائش کی ہے مدبر احمد نے، جو کہ ربوہ میں ہیں اور ایک اسپیشل بچہ ہے اور انتخاب سخن کو بہت شوق سے سنتا ہے، جو اپنے والدین اور اپنے بھائی غزین احمد کے ساتھ اس پروگرام کو سن رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ آئیے مل کر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سنتے ہیں۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے
ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہے زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد۔ تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاکیزہ منظوم کلام سن رہے تھے۔ آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ جو انتخاب سخن آپ دیکھ رہے ہیں، اگر تو برطانیہ کے وقت کے مطابق 2:30 بجے 8 اگست 2026 کا دن ہے، تو یہ پروگرام جناب براہ راست ہے۔ اگر آپ اپنے نام اور اپنے پیغام کے ساتھ کسی نظم کی فرمائش کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے نام اور پیغام کے ساتھ اسی پروگرام میں اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم نظم پیش کریں گے۔ اے مسیحائے زمن، عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زماں، روحانیت کے راہبر۔ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا یہ کلام ہے، عصمت اللہ صاحب کی آواز ہوگی اور فرمائش کی ہے نصرت بھٹی صاحبہ۔ اسی طرح ظہیر احمد خالد صاحب پاکستان سے، نادیہ خالد، میرب ظہیر، سفیر احمد، بریرہ ظہیر، شہزاد اکرام، علی شان رستم اور منور دین، ان سب نے۔ آئیے مل کر یہ کلام سنتے ہیں۔ اے مسیحائے زمن، عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر۔ اے مسیحائے زمن، عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روح
روحانیت کے راہبر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارہ گر، مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارہ گر، مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر۔ ناظرین کرام، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام سن رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم ایک نظم پیش کریں گے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا یہ کلام ہے۔ نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں۔ آواز ہے مرشد ڈار صاحب کی، لیکن جو ایک منفرد بات اس کی وہ یہ ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ یہ کلام حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1907 میں یعنی بدر اخبار میں شائع کروایا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی۔ اس کی فرمائش کی ہے چارکوٹ جموں کشمیر سے امت الرشید صاحبہ نے۔ اسی طرح پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وجاہت بھٹی امت الرشید صاحبہ کے ساتھ، مدیحہ وجاہت اور زینب وجاہت، اور ساتھ میں جو فرانس سے دانیال سہیل صاحب ہیں، ان کی بھی فرمائش ہے کہ کوئی نظم ان کے نام سے پلے کر دی جائے۔ آئیے اس کلام کو سنتے ہیں۔ نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، چڑھے ہیں سینکڑوں ہی سولیوں پہ ہم منصور، ہمارے عشق کا اقدار پر مدار نہیں، ہمارے عشق کا اقدار پر مدار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں،
یوں ہی کہو نہ ہمیں لوگو کافر و مرتد، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، کبھی تو دل پہ بھی جا کر اثر کرے گی بات، سنائے جائیں گے ہم تم کہو ہزار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ حضرت کرام، ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ منظوم کلام جو دین اسلام کے بارے میں تھا اس کو سن رہے تھے۔ اگلا کلام پیش کریں گے ہم کلام طاہر سے۔ گلشن میں پھول، باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ آواز ہے مصور احمد صاحب کی، اور فرمائش کی ہے افشا مبشر صاحبہ نے کینیڈا سے، جو کہتی ہیں کہ وہ اپنے 1.5 سالہ بیٹے طارق احمد کے ساتھ اس پروگرام کو سن رہی ہیں۔ اسی طرح ناصر احمد گیزن جرمنی سے اور رضوان احمد صاحب جرمنی سے۔ آئیے اس پروگرام کو سنتے ہیں، اس نظم کو سنتے ہیں۔ گلشن میں پھول، باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول، باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول، باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔
ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچلا آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچلا آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ حضرت کرام، ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا پاکیزہ منظوم کلام سن رہے تھے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، جو اگلی نظم ہم پیش کریں گے وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی، اور فرمائش کی ہے عثمان احمد ابن علی نواز، نادر احمد ابن ملک ذیشان احمد، منیب احمد ابن صغیر احمد، عدنان احمد ابن مبارک احمد پاکستان سے، اسی طرح ڈاکٹر نورین جمال اور فرج جہاں بیلجیم سے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب بعض معلمین یا مربیان سلسلہ بعض ممالک سے اپنے جو حلقے ہیں اس میں بیٹھ کر بہت سارے ناموں کی ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھجوا دیتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت کی ہمارے پاس رعایت اتنی ہی ہوتی ہے کہ ہم چند ناموں کا انتخاب کر کے پیش کر سکیں، باقی نام انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی پیش کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منظوم کلام۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر
सैकड़ों बरसों की धुल गई, صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. تو لیجیے جناب، اس پروگرام کی آخری نظم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پیش کیا جائے گا. اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، فرمائش کی ہے ربوہ سے راجہ عبدالمالک نے اور ملیشیا سے جاذبہ آصف اور ڈاکٹر ارم آصف نے. آئیے مل کر سنتے ہیں. اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار. اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار. دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام انتخاب سخن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا گرد و پیش اپنے لوگوں کا خیال رکھیے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جن دعاؤں کے پڑھنے کا فرمایا ہوا ہے ان کا ورد جاری رکھیے. خوشیوں میں تو ہم ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، اپنے پیارے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.